اس اہم ترین خبر کے حوالے سے سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی ہے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل شروع کیا گیا اور فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا یہ عمل 15 ماہ تک جاری رہا۔ آئی ایس پی آر کا بتانا ہے کہ ملزم کے خلاف 4 الزامات پر کارروائی کی گئی۔ ان الزامات میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال اور متعلقہ افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا شامل ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے، دفاعی تجزیہ کار عبداللہ حمید گل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ عبداللہ حمید گل صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ایک بڑا فیصلہ آج سامنے آیا ہے جس میں 14 سال قید بامشقت کی سزا فیض حمید کو سنا دی گئی ہے، کیا کہیں گے آپ اس فیصلے پر؟ جی السلام علیکم، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی نے ہمیشہ یہ اپنا خاصہ رکھا کہ میرٹ اور اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ ہمیشہ کھل کے سامنے آئی، اور ماضی کے اندر بھی جو جنرل راحیل شریف کے دور میں، جنرل کیانی کے دور میں، جنرل باجوہ کے دور میں سینئر آفیسرز کو، جنرل آفیسرز کو سزائیں ہوئیں۔ اس سے پہلے نیوی کے سربراہ ایڈمرل منصور الحق کو جو ہے ہتھکڑیاں پہنا کے جو ہے وہ لایا گیا امریکہ سے ریڈ وارنٹ جاری کر کے۔ تو جنرل فیض حمید کا یہ جو کیس ہے یہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، اس کے اوپر 15 مہینے جو ہے وہ بڑے غور و خوض کیا گیا۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل جو ہے وہ سجایا گیا، جس کے اندر جیک برانچ جو تھی وہ اس نے باقاعدہ ان کو قانون اور قاعدے کے مطابق جو ہے وہ وکیل فراہم کیا، جو ان کے اوپر چارج شیٹ تھی، جو ان کو بتا دیا گیا کہ یہ آپ کے اوپر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، آپ اس کے اپنے جواب دیں۔ تو جب ان کو جواب بات کے لیے جو ہے وہ کہا گیا کہ آپ اپنے ثبوت اور شواہد کے ساتھ جواب دے سکتے ہیں تو دیں، لیکن میرے خیال میں وہ جواب دینے سے قاصر رہے۔ اب بہرحال اپیل کا حق ان کے پاس یقیناً ہوگا، کیونکہ وہ ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں دائر کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں 40 دن کے اندر ان کے پاس یہ اختیار موجود ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ وہ ایک بہت ہی اہم عہدے پہ فائز رہے اور بہت سارے قومی رازوں کے امین ہیں، تو کیا ایسے آدمی کو جو ہے وہ جیل میں رکھا جائے گا یا ان کو ان کے گھر کو جو ہے وہ جیل کا جو ہے وہ درجہ دے دیا جائے گا؟ یہ تو خیر وقت بتائے گا، ابھی قبل وقت ہے کہنا، لیکن اس سب کے اندر جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انٹرنیشنل نوعیت کا کیس ہے۔ افواج پاکستان نے بتا دیا کہ جو بنیادی 4 الزامات ہیں ان کے اوپر، جن کو افواج پاکستان نے ان کے اوپر لیول کیا ہے، اس کے اندر سب سے پہلے جو ہے وہ ان کے اختیارات کا ناجائز استعمال ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی گئی ہے، سیاست میں بے جا مداخلت کی گئی ہے، اور قومی ذرائع کا استعمال جس سے عام آدمی کو نقصان ہوا یہ کیا گیا ہے۔ تو بہرحال ابھی وقت بتائے گا، اس کا تعین کرے گا کہ حالات کس جگہ جاتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی تاریخ ساز فیصلہ ہے، اور اس سے افواج پاکستان کا 0 ٹالرنس لیول سمجھ آتا ہے۔ ابھی قیدی 804 ہیں یا دیگر لوگ ہیں، وہ اپنی خیر منائیں، کیونکہ اگر فوج اپنے والوں کو بخش نہیں رہی تو کسی دوسرے کو بھی بخشے گی نہیں۔ تو بس میں یہی کہوں گا کہ جب بھی کسی بھی دنیا کے اندر معاملہ آتا ہے، جب بھی آپ انصاف کرتے ہیں تو انصاف کرنے سے جو ہے وہ کبھی بھی معاملات کمزور نہیں بلکہ مضبوط ہوا کرتے ہیں۔ عبداللہ حمید گل ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، سر بہت شکریہ آپ نے اب تک نیوز کو وقت دیا۔